ایک اہم بات یہ ہے نا، آج انہوں نے کہا کہ مردم شماری کیونکہ ہو رہی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ مردم شماری جب ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو اسمبلی تحلیل ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جی یہ بڑا باریک نکتہ ہے تو کیونکہ مردم شماری ہو رہی ہے، حلقہ بندیاں نہیں بننی ہیں، اس لیے اس وقت انتخابات کرائے نہیں جا سکتے، یہ بھی نقطہ اٹھایا اور گیا۔ دوسرا نکتہ وہ ہے نا جو کہتے ہیں اس کا مطلب اسمبلی پھر تحلیل نہیں ہو سکتی تھی، ہاں، تو کیا کوئی ایسی پر اب صورت اس میں میں نکل سکتی ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل ہی غیر آئینی قرار پائے؟ کیونکہ ایک یہ بھی حل ہو سکتا ہے نا اس بحران کا، غیر ضروری ہے ایک بحران کا حل یہ بھی ہو سکتا کہ ہے۔ حکومتیں بحال کر دی جائیں، بہرحال سر وہ چودھری جو پرویز الہی کا جھنڈا بہرحال بلند ہو جائے۔ آج کی سماعت میں روپوں پیسوں کا حساب بھی کیا گیا، کتنے پیسے ترقیاتی فنڈز میں گئے ہیں، کتنے پیسے مردم شماری پر لگ رہے ہیں، اور ججز نے یہ بھی ان کا کہا لیپ کہ ٹاپ دیے جا رہے انہوں نے کہا ہیں، جی ہمارے پیسے بھی کاٹ لیں اور پیسے تو اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا پیسوں کا ترقیاتی مسئلہ، منیب اختر صاحب نے کہا پیسوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا نا۔ ترقیاتی فنڈ جو ہے نا ہاں اس کی طرف انہوں نے کہا کہ 80 ارب روپے اس کے لیے دیے جا رہے ہیں ایم این ایس کو، تو انہوں نے کہا چلیے یہ معاملہ تو پھر یہیں پیسے وصول ہو گئے۔ پر دیکھتے ہیں آگے جو دلچسپ ہے سماعت، اور جو اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو لگ رہا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں ان کے جو 2 پلیز تھیں وہ نہیں سنی گئیں۔ اب کل دیکھتے ہیں کہ کل وہ کیا نقطہ اٹھاتے ہیں، ڈیلے کرنے کی کیا جواز فراہم کرتے ہیں۔ اصل میں تو ابھی تک کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ 5 رکنی بینچ یہ مانگ رہا ہے کہ وہ جواز فراہم کریں قانون اور آئین کے طریقے سے کہ کیوں تاخیر کی جائے اور کیسے کی جائے۔ اب آج ہی الیکشن کمیشن کے یہ معاملات میں مداخلت کیسے کی جائے، کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے۔ کل الیکشن کمیشن کے وکیل کو بھی سنا جائے گا شامل صاحب۔ اچھا سر اب آ جاتے ہیں ذرا مشترکہ اجلاس کی جانب۔ بلاول بھٹو زرداری کل رات کے گرجے برسے، انہوں نے بھی عدلیہ کی جانب بھی اشارہ کر رکھا تھا، اور آج وزیر اعظم بھی بولے ہیں۔ وزیر اعظم کی تقریر میں بڑے اہم پہلو تھے۔ ایک لاڈلا کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، آڈیو سکینڈل پر سپریم کورٹ سے فرینزک کرانے کی استدعا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے ججز تبدیل ہوتے رہے ماضی میں، اور آئین کا سنگین مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آڈیو سکینڈل کون سا؟ جی کون سا آڈیو سکینڈل؟ ایک ہی آڈیو سکینڈل ہے جو ایک مبینہ طور پر سٹنگ جج صاحب کے بارے میں ہے۔ اچھا، جی تو وہ تو ابھی نپٹایا نہیں گیا نا، وہ تو ابھی لٹکا ہوا ہے معاملہ۔ دیکھیں جو وزیر اعظم کی تقریر تھی وہ زوردار تقریر تھی، انہوں نے اپنا نقطہ نظر بڑی شدت سے بیان کیا، لیکن وہ ایک سیاسی لیڈر کی تقریر تھی جو دوسرے سیاسی لیڈر کو جواب دے رہے تھے۔ مجھے وزیر اعظم کی تقریر وہ کم نظر آئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو یہ بتانا چاہیے تھا جو معاشی مشکلات ہیں، جو اس وقت معاملات ہیں، ان کا حل کیا ہے ان کا حل کیا ہے، اور کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں۔ راستہ کیسے نکلے گا۔ انہوں نے کہا ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ جو ہے اس کو توڑ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوست ملکوں سے جو کمٹمنٹس درکار ہیں ان کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو قوم سننا چاہتی تھی کہ واضح طور پر وہ بتائیں کہ اس معاملے میں کتنی دیر اور انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ جو بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس نے لوگوں کو مضطرب کر رکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سیاسی لیڈر جو ہیں وہ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی اس معاملے میں یعنی خود مختار ہیں، اور انہوں نے بھی ایک ریکارڈ قائم کیا ہے اپنے حریفوں پر تابڑ توڑ حملے کرنے کا، اور اب ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم بھی ان پہ تنقید کر رہے تھے، لیکن یہ معاملہ اس سے کچھ آگے بڑھ کے ہے۔ یعنی آپ نے اس وقت جو ملک کے معاملات ہیں، جو مہنگائی کا افریت ہے، اس کو کیسے آپ نے اس کا سامنا یہ کرنا۔ آج سر میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ تو خلاصہ بیان کرتے ہوئے تجزیہ دے رہے ہیں نا سر، جب انہوں نے کہا نا انصاف کے ترازو کا جھکاؤ ایک شخص کی طرف چلا گیا ہے، اس کو پھر نتھی کریں رانا ثناءاللہ صاحب کے آخری 2 دنوں کے بیانات سے۔ تو جو کل ہم نے خبر دی تھی کہ یہ رانا ثناءاللہ صاحب کا ذاتی سٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ پارٹی پالیسی ہے، تو مجھے یہ اطلاع ملی آج ہی رات گئے کہ کل جب پروگرام کرنے کے بعد کہ یہ اسٹیرائڈ کا انجیکشن شہباز شریف صاحب کو بھی لگایا جا رہا ہے کہ آپ بھی اب جب گفتگو کریں گے تو آپ انہی پہلوؤں پر، انہی نکات پر بات کریں، کیونکہ شہباز شریف صاحب عموماً معاملہ فہم کے طور پر جانے جاتے ہیں، لیکن آج انہوں نے سب کو حیرت میں مبتلا کیا ہے، خوشگوار ہو یا افسردہ حیرت ہو۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آگے ترکی جواب دیا ہے نا۔ ہاں جی، کیونکہ خان صاحب جو ہیں نہ وہ بعد آ رہے ہیں نہ ان کے حریف بعد آ رہے ہیں۔ یہ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا سنجیدگی سے معاملہ ہو، کو حالات کو بہتر ہو جائیں۔ ہماری تو دعا یہ